بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وخیر الناصرین. آ رہی ہے صحیح آواز؟ ہاں صحیح، شکریہ. سلامت رہے. صحیح ہے مسئلہ ہے. کیمرہ تو آن ہے نا، تو خود ہی بند کر دیں گے، آخر میں آ جائیں گے. شکریہ. تو جس دوست نے دیکھی ہے یہ کتاب کہ کس موضوع پر ہے، کوئی بتائے گا؟ اچھا، اور اس میں کیا ہے؟ فہرست دیکھ لیتے اگر. اچھا، تو اگر مختصر طور پر کہیں کہ اس کتاب کا موضوع کیا بنتا ہے تو کیا کہیں گے؟ نہیں، اگر ایک نام دینا چاہیں اس کتاب کے موضوع کا، جس کے اندر ٹاپکس ہیں، اس کو ایک نام دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ مختصر نام دینا چاہیں. نہیں، یہ تو بہت ہی وہ وسیع ہو گیا، یعنی تھوڑا سا نیچے لکھ رہے ہیں جو احکام، اور یہ تو ایک حصہ ہو گیا، ایک حصہ ابھی رہتا ہے اس کا. دو حصے ہیں اس کے گویا کہ. ایک حصہ عقائد کس سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے عقیدوں سے، جو امامت اور قیامت کا مسائل ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ احکام ہے. یہ دو حصے ہیں اس کتاب کے اندر. ایک بحث تھی امامت اور معاد کی، قیامت کی. یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے، یعنی احکام کی کتابوں میں اس سے بحث نہیں کی جاتی گفتگو. جو دوسرا حصہ ہے نماز وغیرہ کا یا روزے کا اگر ہے، تو وہ جو ہے احکام سے تعلق رکھتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو دین کے اندر فقط 3 طرح کے ہمارے پاس ٹاپک ہیں کلی. کون کون سے؟ عقائد، احکام اور کیا ہے؟ اخلاق. یہ قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، اور ہماری پورا دین جو ہے نا ان 3 حصوں پر مشتمل ہے. یا ہمارے دین کے اندر عقائد ملیں گے، یا احکام ملیں گے، یا اخلاقیات، اخلاق کی باتیں، مثلا جھوٹ اچھی چیز ہے بری چیز ہے، اور اسی طریقے سے سچ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، اپنے اندر خلوص کو کیسے ایجاد کریں، تقویٰ کو کیسے اپنے اندر ایجاد کریں، خاموشی اچھی چیزیں نہیں، سکوت کرنا، چپ رہنا، کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے، تواضع، انسان اپنے بڑے کے سامنے، استاد ہو، والدین ہوں، یا رشتہ دار میں سے کوئی بڑا ہو، اس کے سامنے ہم کیسے پیش آئیں چھوٹوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں. احکام میں نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں. عقائد میں ہماری کون کون سی چیزیں؟ اصولی دین کتنے ہیں ہمارے؟ 5 ہیں. بتائیں آپ کون کون سے ہیں اصول دین؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، اور ہم ابھی کون سے پڑھیں گے اس میں سے؟ اصول دین میں سے اس کتاب کے اندر 2 پڑھیں گے، ایک امامت اور دوسرا معاد، یعنی قیامت. کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں، معاد اور قیامت ایک ہی چیز ہے. معاد عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی بعض اوقات ہے، ورنہ جو ہے ہماری اردو زبان میں معمولاً اس کو قیامت سے تعبیر کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ایک موضوع ٹاپک اس کے اندر ہے وہ ہے امامت کا. آپ میں سے کسی نے امامت کے متعلق کچھ پڑھا ہے ابھی تک یا نہیں؟ جس نے پڑھا ہے ہاتھ کھڑا کرے. وہ نہیں، کبھی بھی اسٹڈی کی ہو، مطالعہ کیا ہو اس امامت کے بارے میں،
یا کہیں مجلسوں میں سنا ہو؟ ہے کسی نے مطالعہ کیا ہوا یا کچھ سنا ہوا ہے امامت کے بارے میں؟ تھوڑا تھوڑا کیا سنا ہے؟ مثلا کچھ بتا دیں اگر ہے ذہن میں کچھ۔ احسنت۔ اور کوئی دوست بتانا چاہے امامت کے بارے میں، کبھی انہوں نے کچھ سنا ہو، پڑھا ہو؟ مطالعے کا شوق کس کو زیادہ ہے؟ کسی کو ہے یا نہیں اسٹڈی کرنے کا، مطالعہ کرنے کا؟ ہے کوئی کرتا ہے، شوق رکھتا ہے کتابوں سے؟ کسی کو دوستی ہے؟ نہیں ہے؟ ہے آپ کو نہیں؟ ایک تو سب نے ماسک لگائے ہوئے، مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کون کس طریقے سے جو ہے وہ ہاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بہرحال کتاب پڑھنے کا شوق رکھیں، اچھی چیز ہے، بہت زندگی میں کام آتی ہے۔ دوستی، کھیلنا کودنا یہ ساری اپنی جگہ ٹھیک چیز ہے، لیکن کتابیں 2 صفحے 3 صفحے روز پڑھ لیا کریں۔ کہانیوں کی کتابیں، اگر اسٹوری وغیرہ کی کتابیں وہ بھی پڑھا کریں، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر رہبر معظم کو ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے، بہت ناول پڑھتے ہیں وہ، اور ایسے ایسے ناول پڑھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں نے کبھی ان کے نام بھی نہ سنے، وہ اپنی زبان میں، فارسی زبان میں، اور اکثر ہم نے ایسے ان کے ناول سنے ہیں ان سے کہ جو مغربی ممالک سے چھپتے ہیں اس میں، اور وہ ترجمہ ہو کر فارسی زبان میں جب آتے ہیں تو آگا جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آگا کے کہتے ہیں، رہبر معظم کے بقول کہتے ہیں ہمارے گھر کی یہ روٹین ہے، سونے سے پہلے سارے گھر کے افراد، یعنی جو شعور رکھتے ہیں، بالکل بچے نہیں، جو شعور رکھتے ہیں، بڑے ہوں آپ جتنی عمر کے اور اس سے بڑے، کہتے ہیں تب تک نہیں سوتے جب تک کوئی کتاب کا مطالعہ نہ کریں۔ ہر کسی کے بیڈ کے ساتھ ساتھ جو سونے کی جگہ ہے ان کی، تکیے کے ساتھ یا کچھ بھی، ایک کتاب رہتی ہے، سارے مطالعہ کرتے ہیں وہ گھر میں۔ تو کتاب جو ہے اچھی چیز ہے، اس کو رکھیں اور کوشش کریں اس کتاب کا خود بھی مطالعہ کریں۔ جہاں سمجھ میں نہیں آئے وہ اسکول کی کتابوں کی طرح نیچے اس کا جو ہے وہ نشان لگا دیں، کوسچن مارک لگا دیں کہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کوشش کریں اس کتاب کو خود پڑھیں، جہاں تک سمجھنے کی کوشش کریں خود بھی۔ اگرچہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، مثلا کچھ ایسے الفاظ ہیں، تو پڑھیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور پھر جہاں آپ کو مشکل لگے تو وہاں ہم انشاءاللہ آپس میں بحث کر کے کوشش کریں گے کہ اس کو حل کریں۔ تو پہلا مسئلہ تھا کہ امام کسے کہتے ہیں؟ امامت کا مسئلہ اتنا عام ہے کہ جتنے بھی اسلام کے اندر مذاہب ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا اختلاف جو ہے، بنیادی اختلاف اسی مسئلہ امامت پر ہے۔ کس پر ہے؟ مسئلہ امامت پر ہے۔ اگرچہ اہل سنت بھی امامت کا انکار نہیں کرتے، ان کے ہاں جو امامت ہے اور ہمارے جو ہاں ہیں دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں ہے کہ وہ امامت کے منکر ہیں، نہیں، امامت کے قائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو امامت ہے نا وہ الگ قسم کی ہے، اس کی شرائط، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف الگ قسم کی ہے۔ ایک فرق جو ہم اہل سنت کے ساتھ رکھتے ہیں وہ یہ کہ امامت ان کے نزدیک فروع دین میں سے ہے اور ہمارے نزدیک کس میں سے ہے؟ اصول دین میں سے ہے۔ ہمارے یہاں جو فروع دین ہیں 10 آپ نے پڑھے ہوں گے آپ کے ذہن میں، وہ فروعات سے، احکام سے، عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا جو ہے وہ نماز، روزہ وغیرہ ان میں وہ حساب کرتے ہیں ان کو، لیکن ہم جو ہے نا اس کو عقیدے کے اندر لے کر آتے ہیں، اصول دین کے اندر لے کر آتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی بنیاد مانتے ہیں امامت کو، اپنے مذہب تشیع کی بنیاد مانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد اگر صحیح نہ ہو تو اس پر جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ امامت کا جو ہے اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ امامت کا مسئلہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اس کی ضرورت کہاں سے پڑی ہے؟ ہم نے تو ابھی تک جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ دیکھا ہے کہ خدا نے انبیاء بھیجے۔ کتنے انبیاء بھیجے ہیں؟ 1,24,000۔ اور رسول کتنے بھیجے ہیں؟ 313۔
اور اولو العزم کتنے نبی ہیں؟ 5 ہیں. 5 ہیں. تو یہ نبی کیوں آئے ہیں؟ انبیاء کا ہدایت کے لیے. کیونکہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، اور خدا تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شے ہے کہ جو کوئی بھی کام بغیر فائدے کی نہیں کرتی. اچھا، فائدہ اپنا نہیں، سامنے والی چیز کا. خدا نے اگر انسان کو بنایا ہے تو انسان کے لیے کوئی ہدف، کوئی مقصد رکھا ہے. بیکار خلق نہیں کیا. بچوں کی طرح نہیں ہے خدا کہ کوئی بھی چیز بنا لی، اس کے کوئی وہ نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا، ہدف نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی چیز بنا دی، پھر اس کو بگاڑ دیا. خدا ایسا کام نہیں کرتا. خدا حکیم ہے، حکمت سے کام کرتا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے. اگر اس نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کا کوئی نہ کوئی ہدف رکھا ہے. بغیر ہدف کے انسان نہیں ہے. قرآن کی ایک مشہور آیت ہے کہ انسان اور جن کو میں نے، انس اور جنس کو خلق کیا ہے. کس کے لیے خلق کیا ہے؟ ہاں، کس چیز کے لیے خلق کیا ہے انسان اور جن کو خدا نے؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ خدا نے متعال کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو مخلوق خلق کی ہے انسان اور جن کی، کس کے لیے کی ہے؟ عبادت کے لیے. اور عبادت تبھی ہو سکتی ہے جب اس کی ہدایت ہو، جب اس کو تعلیمات دی جائیں. اب جب کسی کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی، دین ہی نہیں ہوگا، وہ عبادت خدا کی کیسے کرے گا؟ اگر فرض کریں کہ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا اور کوئی دین اس کے لیے نہ بھیجے، کوئی احکام اس کے لیے نہ بھیجے، ایسے ہی چھوڑ دے اب تم کرو عبادت جیسی بھی کرنی ہے، تو وہ ٹھیک تو عبادت نہیں کر پائے گا. شاید ممکن ہے وہ خدا کا بھی صحیح تصور نہ رکھے. تو خدا نے کیا کیا ہے؟ انسان کو خلق کیا ہے ہدایت کے لیے، عبادت کے لیے. اب کون ہدایت کرے؟ خدا تو آ کے نہیں کر سکتا خود. اچھا، خدا نے عقل تو دی ہے، پھر کوئی کہہ سکتا ہے خدا نے عقل دی، عقل کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانتے، خدا کی عبادت کرتے. کہتے ہیں عقل کافی نہیں ہے. ایک خدا کی طرف سے کوئی آئے، خدا کے دین کو لے کر آئے اور دین کو ہم تک پہنچائے اور سمجھائے. ٹھیک ہے، اب یہ کون لے کر آئے گا دین؟ نبی لے کر آئے گا، جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑ سکے. کیونکہ ہر انسان میں صلاحیت نہیں ہے، خاص انسانوں میں صلاحیت ہے کہ جو خدا سے اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو جوڑے اور خدا سے وہ تعلیم لے اور انسانوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے، اب یہ نبی کا کام کیا ہوا؟ دین لے کر آنا. اچھا، یہ ہمیشہ تو نبی نہیں رہ سکتا. نبی ہمیشہ رہے گا؟ اس دنیا کا قانون یہ ہے، روایتوں میں بھی موجود ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں. ہم اور آپ کیا؟ ہم اور آپ نہیں رہ سکتے. جب نبی چلے گئے، آئمہ چلے گئے، تو کوئی انسان باقی نہیں رکھتا. اس دنیا کا قانون یہی ہے. اب چاہے وہ فرق کرتا ہے، پھر کسی نے لمبی عمر کی ہے، کسی نے کئی ہزاروں سال عمر کی، کسی نے کئی 100 مثلا صدیاں عمر کی، لیکن جانا سب کو ہے. ہمارے آخری نبی بھی آئے، ایک کامل دین لے کر آئے. اور اچھا، دین کامل لے کر آئیں. بعض لوگوں کو یہ خیال ہے نا کہ جیسے اہل سنت کا ہے، وہ انشاءاللہ بیچ میں اشارہ کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ دین ناقص پہنچا ہے ہم تک. رسول نے اپنی زندگی، ان کو جتنا ساتھ دیا زندگی نے، وہ اتنا وہ پہنچا کر چلے گئے. لیکن جو باقی رہ گیا، جو دوسرے اپڈیٹ مسائل تھے، جو ابھی کسی نے پوچھے نہیں تھے، وہ کہاں سے حاصل کریں؟ تو انہوں نے کچھ اور طریقہ اپنایا. جی، قیاس وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گا، فتوے دینے گا. تو اب نبی ان کے نزدیک ناقص دین لے کر آیا، تو انہوں نے کچھ اور راستہ نکالا. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، نبی نے، ہمارے آخری نبی نے کامل دین لے کر آیا. ایک مشہور آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. دین ناقص نہیں ہے. رسول خدا نے اپنے جانشین، اپنے شاگرد کون ہیں؟ امام علی، سب کچھ اس کو تعلیم دے دی. اگرچہ لوگوں تک نہیں پہنچایا سب کچھ. لوگوں نے جو پوچھا، جو ان کو مسائل درپیش ہوئے، جو مسائل ان کو سامنے ان کے آئے اور انہوں نے سوال کیے، اس حد تک تو ان کو جواب دیے گئے. لیکن سارا دین ان کو نہیں سکھایا گیا. سارا دین سکھایا گیا کس کو؟ امام علی کو. امام علی کو رسول خدا نے سارا دین سکھا دیا.
تو دیکھیں رسول کا کام تھا دین کو لے کر آنا، وحی کو لینا، لیکن اب دین جب آ چکا اب اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی اور دین میں تحریف اور بدعتیں آ جائیں گی تو وہ جو مقصد خلقت تھا کہ انسان کی ہدایت کرنا اور انسان کو خدا تک پہنچانا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ رسول کے بعد ایک ایسی ذات ہونی چاہیے، ایسی شخصیات ہونی چاہیے جو اس رسول کے دین کو کیا کریں، حفاظت کریں اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ جو مقصد خلقت انسان تھا وہ ضائع نہ ہو۔ یہ خدا کی حکمت میں تھا، یہ خدا نے سارا انسانیت کے لیے سوچ کے رکھا تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ یہ بس بیٹھے بیٹھے جو ہے سوچ آ گئی خدا کو اور نبی بنا دیا، امام بنا دیا، نہیں، یہ خدا کی ایک حکمت کے تحت یہ سارا کام چل رہا تھا کہ نبی کے بعد آئمہ آئیں، ٹھیک ہے، جو دین کی حفاظت کریں۔ اچھا، رسول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو رسول کی زندگی میں 3 ایسی چیزیں ملتی ہیں، کام ملتے ہیں کہ جو بعد والے امام کو نہیں ملی، وہ سب کچھ اس میں سے ملی ہیں۔ نبی کا ایک کام کیا تھا، وحی کو لینا، نبی کا کام ہے نا وحی کو لینا۔ امام پر وحی نہیں آتی، وحی کس پر آتی ہے، نبی پر آتی ہے، امام پر وحی نہیں آتی۔ نبی اور امام میں ایک فرق یہ ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، اور وہ بھی سب نبیوں پر نہیں، خاص نبیوں پر، جو شریعت کے صورت میں سب نبی پر وحی آتی ہے، امام پر وحی نہیں آتی۔ ایک کام کہ یہ وحی لیتا ہے، احکام، مثلا یہ نماز واجب ہے نہیں ہے، خدا نبی نے کہاں سے لیے، خدا سے تعلیم لی، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی تعلیمات قرآن کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ساری وحی کی صورت میں رسول خدا نے خدا سے حاصل کی ہیں۔ اچھا، ایک کام ہو گیا وحی، کہ رسول وحی کو لیتا ہے۔ دوسرا کام کیا تھا رسول خدا کا اپنی زندگی میں، وحی کے علاوہ، وحی لینے کے علاوہ؟ جی، معجزے۔ معجزے تو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہوا۔ وہ ایک ہی چیز ہے، وحی کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا۔ قرآن وہی وحی ہے، وحی قرآن ایک الگ الگ چیز نہیں ہے۔ دوسرا جو، وہ تو نبی امام کا کام ہوگا بعد میں۔ دوسرا جو کام تھا رسول کا وہ کیا تھا، لوگوں کے درمیان میں جو مسائل ہوتے تھے، لڑ پڑتے تھے آپس میں، ان کے درمیان میں فیصلہ کرنا۔ جو جج کام کرتا ہے، جس کو مجھے نہیں پتا کہ اردو زبان میں اس کا نام، یہ تعبیر اس میں ہوتی ہے قضاوت۔ قضاوت جیسے قاضی کہتے ہیں، قضاوت فیصلے کرنے والا۔ 2 لوگ آگے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، مثلا کوئی جائیداد کے مسئلے پہ جھگڑ رہا ہے، کوئی کسی مسئلے پر، تو رسول کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب اپنے مسائل اور جھگڑے لے کر آتے تھے تو رسول ان کے درمیان میں کیا کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ جی، قاضی بن جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب حق دیکھتے کہ کس کے ساتھ حق ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، یہ فیصلے کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کام میں بھی ان کو وحی آتی تھی یا نہیں؟ اس میں بھی وحی آتی تھی یا نہیں؟ اس میں وحی نہیں آتی تھی۔ رسول خدا کے پاس جو تعلیم تھی دین کی، اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی دین کے احکام کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ جیسے آج کے مثلا ہم کہیں کہ جج کیا کرتا ہے، وہ جو ان کے پاس برٹش کے یا امریکن جو بھی قوانین ہیں، مجھے نہیں پتا اب یہاں اسلامی قوانین کی کتنی جو ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، مثلا تو وہ جو سیکھتا ہے جج اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول خدا بھی ایسے ہی کرتے تھے، ان کو دین کی تعلیم تھی، دین کے مطابق کیا کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ وہی نہیں آتی تھی کہ مثلا جب بھی کوئی مسئلہ ہو، بھائی عمر اور خالد آ گیا اور اب رسول خدا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی وہی آ جائے اور پھر میں فیصلہ کروں کہ خدا کس کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے یہ مجرم نہیں ہے۔ وہی کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ اس کو دیکھتے ہوئے، ان کے دلائل کو، ان کے شواہد کو، ان کی گواہیوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تھے۔ ایک یہ کام۔ دوسرا، تیسرا کام کیا تھا رسول خدا کا؟ رسول خدا نے کیا کیا تھا؟ رہبری کی تھی۔ ایک جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بن جاتی ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے تو اس کا کوئی لیڈر بنتا ہے،
اس کو کوئی لیڈر کرنے والا، لیڈر جو ہے اس کی رہنمائی کرنے والا، ٹھیک ہے نا، رہبری کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو رسول بھی اپنے دور میں جو ایک جماعت ان کے سامنے ان کے ساتھ اکٹھی ہوئی، مثلا انصار کی، مہاجرین کی، جو مسلمان ہوئے، ایک گروہ کو، ایک لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، لیڈر والا کام کیا ہے۔ یہ 3 کام جو ہے وہ نبی کر چکے تھے اور انہوں نے کیے تھے۔ کون کون سے کام؟ ایک تو وحی کو دریافت کرنا، دوسرا یہ کہ قضاوت فاصل فیصلے کرنا، اور تیسرا کیا، رہبری، لیڈرشپ کرنا کسی جماعت کی۔ اچھا، اس میں بھی وہ کسی کی جو ہے وہ وحی کے محتاج نہیں ہوتے تھے۔ لیڈرشپ میں بھی اگر وہ لیڈر بن گئے تھے، کسی کی رہبری کر رہے تھے، تو اس میں بھی وہ وحی کے محتاج نہیں تھے، خدا کی دی گئی تعلیمات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب یہ 3 کام رسول کے تھے۔ اب رسول جب اس دنیا سے چلے گئے، شہادت یا وفات، دونوں اختلاف ہے کہ رسول کی شہادت ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے، اس سے ہم غرض نہیں کرتے۔ رسول خدا جب چلے گئے اس دنیا سے، تو بعد والے جو امام آیا، کون سا کام ان کے حوالے کیا گیا؟ ٹھیک ہے نا، 3 کام تو نبی کے تھے، وحی کو دریافت کرنا، فیصلے کرنا، اور ایک قوم کی رہبری کرنا، ان کی جو ہے لیڈر بن۔ تو امام کے پاس کیا آیا؟ رہبری آیا، کم سے کم جو آیا ان کے پاس رہبریت آئی۔ فیصلے تو وہ بھی کیے، انہوں نے قضاوت کی ہے، لیکن رسول خدا سے جو ان کے پاس پہنچی کم سے کم چیز، وہ یہ کیا تھی؟ لیڈر، رہبریت، وہ امام کے پاس پہنچی ہے۔ اب دیکھیں کہاں سے سلسلہ چلا ہے، اور یہاں امام کو یہاں آگے ہم نے ختم کیا ہے کہ امام کا وجود یہاں سے حاصل ہوا ہے۔ خدا نے انسانوں کو خلق کیا ہدایت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب جب عبادت کے لیے خلق کیا تو عبادت ہدایت کے بغیر، معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نبی بھیجے، دین بھیجا، شریعت بھیجی، اور شریعت کے بعد جب رسول چلے گئے، اس دین کی حفاظت کرنے والا اور اس کو بیان کرنے والا لوگوں کو سامنے، وہ امام کا منصب آتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے سلسلہ چلا ہے اور یہاں تک پہنچا۔ یہ ایک تاریخی پس منظر تھا امام کا، امامت کا، کہ امامت ہم تک کیسے پہنچی اور کہاں سے یہ وجود میں آئی اور اس کی ضرورت کہاں سے پڑی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ امامت کا تاریخی مسئلہ ختم ہوا، کہ امامت کا تاریخی مسئلہ کہاں سے اس کا جو ہے وہ بنیاد شروع ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پر۔ امام کہتے کسے ہیں؟ امام ہوتا کون ہے؟ صحیح، خلیفۃ اللہ یا خلیفہ رسول جس کو کہیں، جانشین رسول، اس کا خلیفہ۔ اور کسی کے ذہن میں ہے؟ یہ تو اس کی صفت ہو گئی۔ ایک تعریف کی جاتی ہے جو اہل سنت برادران کے پاس بھی اور ہمارے نزدیک بھی مانی جاتی ہے، یعنی ایسے کہیں کہ وہ تعریف ایسی ہے کہ دونوں اس پر کیا ہے؟ متفق ہیں، اہل سنت بھی اور ہم بھی۔ جو تعریف امامت کی جاتی ہے، امام کی تعریف کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی نسبت ریاست کا کام انجام دینا، کن چیزوں میں؟ دنیاوی امور میں اور آخرت والے امور میں، دین والے امور میں۔ مثلا دنیا کے جو بھی مسائل ہوں مسلمانوں کے، دین کے جو بھی مسائل ہوں، اس میں جس کو لیڈر کی حیثیت حاصل ہو، رئیس جیسے کہتے ہیں، رئیس ایک بڑے، یعنی جو بڑا شمار ہو، اس کی جس کو حیثیت حاصل ہو، اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے دنیاوی امور بھی، دنیاوی مسائل بھی اور دینی مسائل دونوں کو وہ ان کی ہدایت کرے، ان کی رہنمائی کرے دونوں میں۔ مثلا دین سے متعلق کوئی مسئلہ آ گیا تو ہمیں ان سے پوچھنا ہوگا، وہ رہنمائی کریں گے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ آ گیا، وہ بھی وہی حل کریں گے کہ مثلا ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، اس علاقے کو، اس شہر کو کس طریقے سے مینٹین کرنا چاہیے، دنیا سے جو مربوط چیزیں ہیں، کس کو بیت المال سے کتنا حصہ ملے، کس کو کیا ہو، یہ ساری چیزیں، جنگ کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کس کے ساتھ صلح کرنی ہے، کس کے ساتھ صلح نہیں کرنی، یہ سارے کام کون بتاتا ہے؟ امام بتاتا ہے۔ ہم اس کو عربی زبان میں ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں، ریاست عامہ۔ ریاست وہی رئیس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عربی کا محاورہ ہے،
رئیس القوم خادمہم، جو قوم کا رئیس ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، لیکن یہاں برعکس ہوتا ہے. ہمارے ممالک میں جو انڈیا، پاکستان یا دوسرے میں، یہاں کے رئیس جو ہے نا وہ کبھی خادم نہیں ہوتے، ہمیشہ حکمرانی ہی کرتے رہتے ہیں، حاکم ہی رہتے ہیں. تو جس کے پاس یہ پاور ہو، جس شخص کے پاس کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے مسائل لوگوں کی نسبت، مسلمانوں کی نسبت اس کو حل کرے، ان کے مسائل کو سولو کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. یہ تعریف انہوں نے بھی کہی ہے، ہم لوگوں نے بھی کہی ہے، لیکن آ کے جو فرق بنتا ہے وہ شرائط میں فرق کرتا ہے. وہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ نبی کے جانے کے بعد اہل سنت نے یہ خیال کیا کہ امامت تو ہونی چاہیے. ہم نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، امامت کا کوئی انکار نہیں کرتا. یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت بھی امامت کے منکر نہیں ہے، لیکن جس امامت کے ہم قائل ہیں اس کے وہ منکر ہیں. لیکن وہ ایک حد تک ایک معنی میں امامت کو قائل ہیں. وہ کون سی امامت کو مانتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ دین ناقص ہے، رسول سب کچھ بیان نہیں کر کے گئے، اب جو بعد میں جو خلیفے بنیں گے وہ کام اس کو انجام دیں گے. اچھا خلیفہ یہ بنے گا کون؟ کون بنائے گا اس کو؟ جو جانشین بنے گا رسول کے بعد، اس کو کون بنائے گا؟ کون تشخیص دے گا کہ بھائی رسول کے بعد یہ جانشین ہے اور یہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ سنیوں کا اور ہمارے جو ہم تشیع ہیں ان میں جو اختلاف ہے یہیں سے ہے. اہل سنت برادران کہتے ہیں جی صحیح، ہاں یہ نبی بنائے یا خدا؟ کیونکہ نبی بھی اگر کسی کو اپنا جانشین بنائے گا خدا کی وجہ سے بنائے گا، خدا کے حکم سے بنائے گا، خود تو وہ کچھ کام نہیں کرے گا. جیسے ہم نے قرآن کی آیت بھی ہے کہ نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ وحی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا. تو وہ جو خلیفہ بنائے گا کس کو بنائے گا؟ خود بنائے گا خدا کی امر سے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، رسول نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، رسول ایسے ہی چلے گئے، رسول ایسے ہی چلے گئے، اس نے کسی کو جانشین اپنا نہیں بنایا. اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، رسول تو شروع سے ہی کہتے ہوئے گئے ہیں. کبھی غدیر کے موقع پہ انہوں نے کہا، کبھی جو ہے وہ ذوالعشیرہ کے موقع پہ انہوں نے کہا، اور کبھی جو ہے انہوں نے تنہائی میں کچھ حدیثیں بیان کی ہیں. تو وہ خلیفے کو بیان کر کے گئے ہیں، اپنے جانشین کو بیان کر کے گئے ہیں. لیکن اہل سنت کے جو برادران ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اپنے پیچھے کسی جانشین کو چھوڑ کر نہیں گئے. ابھی ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ مل بیٹھ کر بیٹھیں اور اس کا بیان، اس کو جو ہے مشخص کریں، اس کو تعین کریں کہ کون جو ہے وہ نبی کا خلیفہ بنے گا. تو انہوں نے جو ہے وہ سقیفہ قائم کی اور بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا جو ہے وہ جناب ابو بکر کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا کام ہے، رسول بیان نہیں کر کے گئے، رسول اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، رسول کا یہ کام نہیں ہے، اب ہمارا کام ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ رسول بیان کریں گے. تو یہاں تک واضح ہوا کہ ہمارا جو اختلاف ہے ان کے ساتھ، ایک تو وہ اختلاف جو پہلے بیان کیا کہ اہل سنت امامت کو فروع دین میں سے لیتے اور ہم کس میں سے؟ اصول دین میں سے. دوسرا ایک فرق جو ہے یہاں سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جانشین ہم انتخاب کریں گے، ہم ووٹنگ کریں گے، جس کو ہم ووٹ دیں گے وہی جانشین بنے گا. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے شیعوں کا نہیں، خدا جو ہے، خدا یا اس کا نبی خدا کے حکم سے اس کو جانشین بنائے گا. اچھا یہ تو یہاں تک یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہوا کہ فرق جو ہے اہل سنت اور ہمارے درمیان میں کیا ہے. شرائط کے اندر بھی تھک گئے. درود پڑھے محمد وآل محمد کے اوپر. اللہم صلی علی محمد علی محمد. ویسے اگر بورڈ ہوتا نا، بورڈ کے ذریعے سے کافی جو ہے وہ آسانی ہو جاتی، کیونکہ ہمارے جو تمرکز ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا. کیونکہ ہم بھی جب پڑھتے ہیں اپنے وہاں کلاسز تو بورڈ کے بہت عادی ہو چکے ہیں. اگر ویسے سنتے ہیں تو
کہیں نہ کہیں خیال چلے جاتا ہے. اب نہ جانے آپ لوگوں کو بھی خیال کہیں نہ کہیں جا رہے ہوں گے. تو بہرحال بورڈ ہوتا ہے تو کم از کم بندہ دیکھتا ہے اور اس پہ جو ہے نا ایک نظر رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھتا جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے تو کیا کریں, مجبوری ہے. تو اچھا, اسی کی وجہ سے پھر میں بعض مطالب دہرا رہا ہوں بار بار. شاید تھکا رہے ہوں گے وہ, لیکن مجبور ہوں, کیونکہ اگر وہ نہ بیان کروں تو ممکن ہے ذہن سے نکل جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اب تک جو ہم نے مسئلے جو پڑھے وہ کون کون سے تھے؟ یہ کہ امامت کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ایک, دوسرا یہ کہ امام کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی امام کی تعریف میں ضمناً جو اسی بحث کے درمیان میں دو فرق واضح ہوئے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان, اہل سنت اور ہمارے درمیان میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں شرائط کی طرف. 3 شرطیں اہم ہیں امامت کے اندر جو ہم جس کے قائل ہیں. وہ چونکہ کہتے ہیں کہ امامت فقط ایک سیاست کا نام ہے, ایک لیڈر ہو جو سیاست کرے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فقط ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کام امام کرتا ہے, جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ امام کا کام فقط یہی ہے کہ رئیس بنا بیٹھے رہے, سیاست کرے, جنگیں کرے, مدینے اور مکے کی زمینوں کو بڑھاتا جائے, اپنی حکومت کو بڑھاتا جائے, لوگوں پر جو ہے وہ دوسرے ممالک پر قبضہ کرتا جائے, جس کو ہم کہتے ہیں فتح کرتے جائے, مختلف ملک کو فتح کرتا ہوا جائے, جنگیں کرتا ہوا جائے, اور جو بھی غنیمت کا مال ملے وہ اپنی مرضی پہ, اس کو اپنی مرضی ہے. اور جو حکم فرض کریں کہ قرآن اور نبی نے نہیں پہنچایا وہ پھر قیاس کے ذریعے سے قیاس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کی ہم مثال دیتے ہیں, ایک چیز نجس ہے, ٹھیک ہے, یا مثلا ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو پینے سے آپ کو نشے میں ڈال دیتی ہے, نشہ دیتی ہے. اب اس کے بارے میں حکم آیا ہوا ہے, مثلا فرض کریں الف جو ہے وہ نشہ دیتی ہے, قرآن نے بیان کیا ہوا ہے یا نبی نے بیان کر کے چلے گئے کہ یہ کیا ہے, حرام ہے, نشہ دیتی ہے. ایک دوسری چیز آئی اور کہا کہ بھائی یہ بھی نشہ دیتی ہے, لیکن شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا, فرض کریں. اب یہ آگے کیا کہیں گے کہ بھائی چونکہ یہ بھی نشہ دیتی ہے, وہ نشے جو پہلی چیز تھی الف وہ بھی نشہ دینے والی تھی, قرآن نے دین نے اس کو حرام قرار دیا ہے, یہ بھی نشہ دیتی ہے, بس یہ بھی کیا ہے, حرام ہے. یہ قیاس ہے, آپس میں ملانا اس کو. یا مثلا اب جیسے ابھی حال میں ایک واقعہ ہوا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا واٹس ایپ وغیرہ پہ, ایک مولانا صاحب تھے, وہ صوفوں کو آگ لگا رہے تھے مدرسے کے اندر, مسجد کے اندر اپنے مدرسے میں. بھائی کیوں لگا رہے ہو صوفوں کو آگ آپ؟ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول جو ہے نا صوفوں پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے. جی ہاں, تو وہ ان کا یہ تھا کہ بھائی رسول نے کبھی یہاں اس پر نہیں بیٹھے, ہمارے رسول کی یہ سیرت نہیں تھی, سنت نہیں تھی, یہ بس صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, ختم کر دو. اب اس صاحب سے یہ پوچھا گیا جائے کہ بھائی رسول تو جو ہے وہ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے, تو آج پھر آپ بھی جو ہے وہ گاڑی کو چھوڑ کر بیٹھو اونٹوں پر, اگر سنت پر عمل کرنا ہے. تو یہ ایسی قیاس کرتے تھے کہ یہ چیز ایسی ہے تو اس کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپس میں تھوڑی سی بھی کہیں شباہت مل گئی تو مثلا فرض کریں کہ ایک دوسری مثال واضح سی دے دوں کہ آپ کے مثلا دوستوں کا ایک گروپ ہو, 3-4 آپ دوست ہوں, اس میں سے ایک جو ہے نا آپ کا دوست ہم فرض کریں کہ شرارتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا کرے گا, وہ کہے گا یار اس کا دوسرا دوست بھی شرارتی ہے, یہ سارے دوست شرارتی ہیں. یہ قیاس ہے. بھائی اگر وہ شرارتی ہے تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا دوست بھی کیا ہو, شرارتی ہو؟ ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مثلا ہم جیسے بعض اوقات کسی اسکول کے بارے میں حکم لگاتے ہیں, یار اس اسکول کے, اس یونیورسٹی کے, اس کالج کے ٹیچر اچھے نہیں ہیں, ٹیچر اچھا نہیں ہے یہ والا جس کے پاس ہم پڑھیں. تو معمولاً ہم کیا کرتے ہیں, یار یہ ٹیچر اچھا نہیں, سارے ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں, وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو ایک قسم کا قیاس کرتے ہیں, یار یہ یا بعض اوقات کہتے ہیں اگر یہ مدرسہ یا یہ اسکول یہ کالج اچھا نہیں ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی آپس میں ساتھ ہیں. تو یہ قیاس ہوتا ہے کہ ایک کا حکم دوسرے پر لگا دینا.
فقط اس وجہ سے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس کی ایک ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آپس میں ملتی ہیں ان دونوں میں، آپ نے حکم لگا دیا کہ یہ بھی ایسا ہے. مثلا فرض کریں اس کا گورنمنٹ کے اسکولوں پہ بحث بہت ایسا کیا جاتا ہے کہ یار پرائیویٹ اسکول اچھے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول اچھے نہیں ہیں. ابھی ہم نے ایک اسکول کو دیکھا، ایک اسکول کے اندر پڑھے ہیں گورنمنٹ کے اندر، لیکن ہم نے دیکھا وہاں پڑھائی نہیں ہے، ٹیچر نہیں آتے، ٹیچر آتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں. پھر ہم نے کہا یار سارے ایسے ہی ہیں، سارے گورنمنٹ کے اسکول ایسے ہی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس ہوتا ہے. جی ایسے نہیں ہوتا نا، یعنی وہ اہل سنت کے کون ایسے ہی ہے عموماً؟ نہیں گورنمنٹ ایسے نہیں ہے. بہت سارے اسکول ممکن ایسے اچھے ہوں کہ جس پر خاص توجہ دی جاتی ہو اور اچھی تعلیم موجود ہو، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے یہاں ایسا یہ قانون ملتا ہے کہ اگر کوئی حکم نہیں ہوتا شریعت کے اندر تو وہ موجودہ احکام کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ دوسری چیز پر حکم لگا دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ مثلا اب فرض کریں سود کا کھانا حرام ہے اسلام کے اندر، سود کھانا، لیکن انہوں نے کہا ایک دوسرا چیز ایسی چیز دیکھ لی انہوں نے کہ دیکھے اس میں سے بھی پروفٹ مل رہا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ پروفٹ حلال ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کہتے ہیں یہ بھی سود ہے، یہ بھی حرام ہے، اسی کی طرح ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پروفٹ رکھا ہوا ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر پروفٹ کیا ہو، حرام ہو. ٹھیک ہے نا؟ سود حرام ہے، لیکن ہر پروفٹ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی جو ہے وہ تھکاوٹ دور ہو. 2 واقعے ہیں کہ رسول خدا ایک شخص کو 1000 درہم دیتے ہیں. کتنے؟ 1000 درہم. کہتے ہیں یار یہ جاؤ اس سے کاروبار کرو. یہ جاتا ہے 2 بکریاں خریدتا ہے. ایک بکری وہ بیچ دیتا ہے کتنے میں؟ 1000 درہم میں، اور ایک بچ جاتی ہے اس کو. آتا ہے رسول کی خدمت میں اور رسول کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے 1000 درہم اور یہ ایک بکری. تو رسول خوش ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے جو ہے وہ ایک اچھی تجارت کی ہے، منافع والا کام کیا ہے، پروفٹ ملا ہے. لیکن اسی کے ہی بالکل برعکس ایک دوسرا واقعہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام، درود پڑھیے محمد علیہ محمد، وہ کچھ پیسے دیتے ہیں اپنے غلام کو، کہتے ہیں جاؤ تجارت کرو. وہ مدینے سے نکلتا ہے مصر کی طرف. مصر سے ایک کاروان نکل کے آ رہا ہوتا ہے، کہیں واپس جا رہا ہوتا ہے، وہ تجارت کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کچھ چیزیں لے جاتے تھے اور وہاں اس شہر میں وہ چیزیں بیچ کر دوسری چیزیں لے کر آتے تھے. مثلا فرض کریں آپ کے شہر میں گندم اناج وغیرہ نہیں ہوتا، مثلا بکریاں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں فرض کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں یہ جانور لے جاتے ہیں دوسرے شہر اور وہاں اس کو بیچ کر گندم لے آتے ہیں یا کچھ. جیسے یوسف ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جاتا ہے مصر کی طرف کاروبار کرنے کے لیے، اس نے کچھ چیزیں خریدی بھی ہوتی ہیں. اچھا وہ جو ایک نکلتا ہے تجارت کا کاروان، تو اس سے وہ پوچھتا ہے، اچھا وہ تجارت کا کاروان اس بندے سے پوچھتا ہے جس کو امام نے بھیجا کہ بھائی تم کیا لے کر آئے ہو یہاں بیچنے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ چیزیں لے کر آیا ہوں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے تم جو ہے نا نصیبوں والے ہو، خوش نصیب ہو، بڑی اچھی چیز لے کر آئے ہو اور یہاں اس کی ضرورت ہے اور وہ یہاں کوئی نہیں بیچ رہا، تم ہی لے کر آئے ہو، تمہیں بہت یعنی فائدہ. اب اس نے سوچا یار اب ایسا لگے یہ چیز نایاب ہے، نہیں ہے، سب کو ضرورت ہے، کیوں نہ اس کی قیمت میں بڑھا دوں. جیسے ہوتا ہے یہاں بھی معاشرے میں کہیں کوئی چیز کم ہو یا اس کے خریدار زیادہ ہوں تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کیا، قیمت اس کی بڑھا کر وہاں بیچا. واپس آیا امام کی خدمت میں اور کہا کہ امام، تو امام نے کہا یہ اتنا سرمایہ کہاں سے لے کر آئے؟ میں نے تمہیں فصل اتنے درہم دیے تھے ہزاروں اور تم تو اتنے کما کے لائے ہو. تو امام کو اس نے پوری داستان بتائی تو امام اس سے ناراض ہو گئے. امام اس سے ناراض ہو گئے. پہلے واقعے میں دیکھیں کہ رسول خدا خوش ہوتے ہیں لیکن دوسرے میں ناراض ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ اس نے سود کمایا ہے. ہاں اس نے سود کمایا ہے. پہلے والا سود نہیں تھا، وہ ایک صحیح تھا، وہ پروفٹ اچھا پروفٹ تھا. اس نے جیسا کاروبار تھا ویسے اس نے کاروبار اس اپنی شرائط کے جائز کر. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے 2 نمبری کی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں السلام علیکم. تو اس نے کیا کیا؟ سود کھایا ہے. تو سود کھانے کی وجہ سے امام ناراض ہو گئے. تو یہی وجہ ہے. تو ہر سود یعنی ہر منافع، ہر پروفٹ حرام نہیں ہوتا.
لیکن جو بھی سود غلط طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہاں تھے ہم؟ اس قصے سے پہلے کہاں تھے؟ ہاں وہ جو ہے قیاس کرتے تھے اہل سنت برادران، رسول کے بعد جو چیز شریعت میں نہیں تھی اس کو قیاس کے ذریعے سے حل کرتے تھے۔ ایک چیز کو شریعت میں دیکھا، اس کا حکم موجود ہے، دوسری چیز کا حکم موجود نہیں ہے، تو اس کو دیکھا کہ یہ تھوڑی بہت آپس میں شباہت رکھتی ہے، آپس میں ملتی جلتی ہے، تو اس کا بھی حکم وہی پہلی والی چیز کا ہو گیا۔ لیکن ہمارے ائمہ معصومین اس طریقے سے نہیں تھے، وہ فقط جو ہے آخری نقطہ بیان کروں، اس کو پھر آگے بیان کریں گے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اول تو وہ عالم تھے، شکریہ، وہ عالم تھے، عادل تھے، عادل کا مطلب یعنی معصوم تھے، اور تیسری چیز جو ان کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ خدا کی طرف سے منصوص تھے، یعنی خدا کی طرف سے ان کے اوپر نص آئی ہوئی تھی، یعنی صراحت اور وضاحت تھی کہ یہ امام ہیں، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ کیوں نص کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یعنی صراحت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ مشخص ہو کہ یہی نبی امام ہے؟ اس کی وجہ عصمت ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ عالم ہونا چاہیے ہر چیز کا، کیونکہ اگر فرض کریں عالم نہ ہوا تو وہ رہنمائی کیسے کرے گا، ہدایت کیسے کرے گا؟ اس کو ہر چیز کا عالم ہونا چاہیے، جبکہ وہ عالم نہیں تھے ہر چیز کے۔ وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے خلیفے جناب ابو بکر، عمر، یہ سارے ہر چیز کے عالم نہیں تھے، اس لیے جگہ جگہ وہ کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک، آگے کہ اگر علی نہ ہوتے، یا ابو جیسے عمر کہتا ہے کہ اگر یہ خواتین تو مجھ سے بھی عالم ہیں زیادہ، ایک داستان ہے اس کی۔ تو وہ عالم نہیں مانتے، شرط ان کے اندر، امام کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں عالم ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عادل ہو، معصوم ہو۔ وہ معصوم بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ امام رہے گا ان کے درمیان۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ عادل اور معصوم ہونا چاہیے۔ اچھا، جب عصمت ہوگی، معصوم ہوگا، تو یہ معصوم اور عصمت ایسی چیز ہے کہ جو ہم اور آپ اس کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے عصمت کو۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ نبی کی طرف سے پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ نبی بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی کو خدا کی طرف سے تعلیم ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ عصمت موجود ہے، اس کو جانشین ہونا چاہیے، اس کو خلیفہ خدا ہونا چاہیے، اس کو امام ہونا چاہیے۔ تو یہ منصوص ہونے کی وجہ ہے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ منصوص ہو، خدا کی طرف سے ہو، عصمت کی وجہ سے۔ تو یہ تین شرطیں ذہن میں رکھیں، عالم، عادل اور منصوص ہونا، یہ تین شرطیں امام کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ امامت ہم کس معنی میں لے جاتے ہیں۔ ہم فقط رہبری کی معنی میں نہیں لیتے، سیاست کی معنی میں نہیں لیتے کہ وہ فقط لوگوں کے مسائل حل کریں، آگے اور بھی معنی ہے، اس کو بیان کریں گے۔ پھر انشاءاللہ آئیں گے کہ قرآن، سنت اور عقل آیا امامت کو ثابت کرتی ہے یا امامت کو ثابت نہیں کرتی۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔